اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج 10th کلاس کا ہمارا لیکچر نمبر 7 ہے۔ اپنی بکس کھولیے گا۔ آج ہم جنرل مشرف کے دور کے حوالے سے بات کریں گے کہ جنرل مشرف نے جب نواز شریف کو ہٹا کر گورنمنٹ حاصل کر لی، تو گورنمنٹ حاصل کرنے کے بعد 2002 میں جیسے کہ پچھلے سارے جتنے بھی ہمارے جنرلز آئے تو انہوں نے اپنی حکومت کو جمہوری رنگ دینے کے لیے انتخابات کروائے۔ تو جنرل مشرف صاحب نے بھی 2002 میں انتخابات کا سلسلہ شروع کیا تاکہ ملک میں جو ہے وہ جمہوریت کی بحالی ہو سکے۔ تو ایک جو نیا کام جو پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا، پہلے کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکا کہ جنرل صاحب نے بی اے کی شرط لازمی رکھی کہ اگر کوئی بھی فرد صوبائی اسمبلی کا الیکشن یا قومی اسمبلی کا الیکشن لڑنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ گریجویٹ ہو، یعنی بی اے پاس ہو۔ اب اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ مشرف صاحب یہ چاہتے تھے کہ ہماری جو نئی آنے والی اسمبلی ہو وہ پڑھے لکھے لوگوں پر جو ہے وہ مشتمل ہو۔ تو اس لیے یہ 2002 میں صدر کا حلف اٹھانے کے بعد انہوں نے پہلی دفعہ یہ شرط لاگو کی۔ اب ظاہر ہر جنرل کی طرح جنہوں نے ٹیک اوور کیا، ملک کا نظام حکومت سنبھالا، جنرل مشرف صاحب نے بھی اپنے اختیارات کو لامحدود رکھا، اور پچھلے جو جنرلز تھے جس طرح ان کی حکومتوں کا خاتمہ ہوا، ایک وجہ جنرل صاحب کے حکومت، ان کے اقتدار کے خاتمے کی وجہ بھی جو ہے وہ یہی وجہ بنی۔ ایک LFO لیگل فریم ورک آرڈر کے تحت ایک نوٹیفکیشن جاری کیا گیا، جس میں صدر مشرف جو ہیں انہوں نے گورنروں، تینوں مسلح افواج کے جو سربراہ تھے، چیفز تھے، چیف الیکشن کمیشن اور چیئرمین فیڈرل پبلک سروس کمیشن کی تقرری، یعنی ان کو یہ جنرل صاحب اپوائنٹ کریں گے، اور اسمبلی جو ہے اس کو بھی اگر ڈیزالو کرنا ہے، برطرف کرنا ہے، تو جنرل صاحب ہی وہ کام کریں گے۔ اب یہ جو لیگل فریم ورک آرڈر تھا، یہ وجہ تنازع بنا۔ جو اپوزیشن جماعتیں تھیں انہوں نے اس پہ بہت لے دے کی۔ بہرحال اس وقت کے جو وزیر اعظم میر ظفر اللہ خان جمالی تھے، انہوں نے بھرپور کوشش کی کہ حکومت اور اپوزیشن جو ہے ان کا آپس میں پیچ اپ ہو جائے اور معاملات چلتے رہیں۔ لیکن 2003 میں ARD، یہ جو اپوزیشن جماعتیں تھیں، ایک بہت بڑا الائنس تھا، انہوں نے ایک وائٹ پیپر جاری کیا مشرف صاحب کے خلاف، ان کی داخلی اور خارجی سطح پر جو ناکامی تھی اس حوالے سے۔ 1 جنوری 2004 کو قومی اسمبلی نے جنرل پرویز مشرف کو پھر ایک دفعہ صدر منتخب کیا۔ جنرل صاحب نے مسلم لیگ قائد اعظم، جس کے سربراہ چودھری شجاعت حسین ہیں، آج بھی حیات ہیں، کے ساتھ مل کر جنوری 2008 میں انتخابات کا اعلان اس شرط کے ساتھ کیا کہ موجودہ اسمبلی جو ہے وہ اگر تحلیل کرنی ہے تو اس کی شرط یہ ہے کہ مجھے، یعنی مشرف کو 5 سال جو اگلے ہیں ان کے لیے صدر جو ہے وہ منتخب کیا جائے۔ ایسا ہی کیا گیا، انتخابات ہوئے۔ ان انتخابات کے نتیجے میں مسلم لیگ قائد اعظم جو ہے وہ ایک اکثریتی پارٹی کی حیثیت حاصل نہ کر سکی۔ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے ان انتخابات میں اکثریت حاصل کی، اور پیپلز پارٹی جو ہے اس کو حکومت کرنے کا موقع ملا۔ یوسف رضا گیلانی جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کی طرف سے جو ہے وہ وزیر اعظم بنے۔ اس کے بعد 2013 کے انتخابات میں مسلم لیگ نون کو اہمیت
دی گئی عوام کی طرف سے، ان کو اکثریت جو ہے وہ حاصل ہوئی، اور جناب نواز شریف صاحب جو ہیں ان کو تیسری بار وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالنے کا موقع ملا۔ 2017 میں سپریم کورٹ کی جانب سے میاں محمد نواز شریف کو نااہل قرار دیا گیا۔ اس کے بعد انہی کی پارٹی کے ایک رکن شاہد خاقان عباسی وزیر اعظم بنے، اور 2018 کے عام انتخابات کے بعد پاکستان میں جو تحریک انصاف ہے وہ برسر اقتدار آئی، جس کے سربراہ عمران خان ہیں، تو اس وقت اسی پارٹی کی جو ہے وہ حکومت ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں جنرل صاحب کے روشن خیالی کا جو نظریہ تھا۔ جنرل مشرف صاحب اصل میں بڑے روشن خیال انسان ہیں۔ وہ اصل میں ترکی کے کمال اتا ترک جو ہیں ان سے بڑے متاثر ہیں۔ انہوں نے تعلیمی نصاب میں بھی جو ہے وہ کچھ تبدیلیاں کرائیں، لیکن علماء نے کافی مخالفت کی۔ انہوں نے نئے چینلز شروع کیے۔ نجی چینل جتنے تیزی سے مشرف کے دور میں متعارف ہوئے اتنے پہلے کبھی نہیں ہوئے۔ مشرف صاحب نے نیٹ کیبل وغیرہ کو عام کیا۔ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ایک خاتون ڈاکٹر شمشاد اختر کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا گورنر جنرل بنایا گیا۔ یہ آپ کا ایک شارٹ کویسچن بھی ہے کہ خواتین کو جو مشرف صاحب نے مواقع دیے اس حوالے سے آپ بتائیں، تو اس میں آپ بتائیں گے پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایک خاتون ڈاکٹر شمشاد اختر کو اسٹیٹ بینک کا گورنر مقرر کیا گیا۔ حکومت نے ایئر فورس میں پہلی بار فلائنگ فائٹر کی حیثیت سے خواتین کو شامل کیا۔ یہ بھی ایک بہت بڑا سٹیپ تھا، پاکستان تاریخ میں پہلا ایسے کبھی نہیں ہوا۔ قومی اور صوبائی اسمبلیاں یعنی نیشنل اینڈ پروونشل اسمبلیز میں وومن کے لیے خواتین کے لیے جو ہے وہ نشستیں مخصوص کی گئیں، اور انہیں جنرل نشستوں پر بھی انتخاب لڑنے کی آلریڈی پہلے بھی اجازت تھی، اب بھی تھی۔ بینکوں سے آسانی کے ساتھ ان کو قرضے مل سکتے تھے اور کسی ضمانت کی ضرورت تھی۔ ٹریفک وارڈن کے طور پر صوبہ پنجاب میں ان کو بھرتی کیا گیا، اور خواتین کا فوج میں بھی براہ راست مشن جو ہے وہ رکھا گیا۔ یہ آپ کا ایک شارٹ کویسچن تھا جو ایکسرسائز میں موجود۔ اب آگے ہم دیکھتے ہیں کہ مشرف کے دور حکومت میں نجکاری اور صنعتوں کا قیام، کافی صنعتیں جو ہیں وہ قائم کی گئیں، بہت سی صنعتوں کو پرائیویٹائز کیا گیا۔ اس کا اصل میں مقصد یہ تھا کہ مشرف صاحب چاہتے تھے کہ ملک جو ہے وہ صنعتی لحاظ سے بہت ترقی کرے۔ پہلے بھی یہ نواز شریف و بینظیر کے دور میں بھی سلسلہ چلتا رہا، لیکن جتنی تیزی سے اس حکومت میں ہوا وہ پہلے کام میں دیکھنے کو ملا۔ مثلا یہ بھی آپ کا ایک شارٹ کویسچن ہے جس کی اب ہم بات کر رہے ہیں۔ دسمبر 2004 میں حبیب بینک کو صرف 22 بلین روپے میں اور یونائٹڈ بینک کو صرف 13 بلین روپے میں بیچ دیا گیا۔ یہ آپ کا ایک شارٹ کویسچن ہے کہ ان بینکوں کی نجکاری کتنے پیسوں میں وہ آپ بتا دیں گے، میں نے آپ کو بتا دی۔ نجکاری کمیشن نے پی ٹی سی ایل کے 26% جو حصے تھے دبئی کی ایک کمپنی اتصالات کے ہاتھوں فروخت کیے۔ میرپور متھیلو کی پاک عرب فرٹیلائزر کو صرف 8 بلین روپے کے عوض فروخت کر دیا گیا۔ ملتان کی پاک عرب فرٹیلائزر کو 13 بلین روپے میں بیچ دیا گیا۔ سب سے بڑی سرکاری فیکٹری پاک امریکن فرٹیلائزر کو صرف 16 بلین روپے میں بیچ دیا گیا۔ مشرف شوکت عزیز دور حکومت نے نجکاری سے 2.5 بلین ڈالر صرف ایک سال کے عرصہ میں کمائے۔ اس دور میں بہرحال نئی صنعتیں بھی لگائی گئیں، مثلا موٹر گاڑیوں کی تیاری کی صنعت، موٹر سائیکل بنانے کی صنعت، چینی کی صنعت، کیمیکل کی صنعتیں، بنیادی ضروریات کا سامان بنانے کی صنعتیں، سامان برائے بجلی، سیمنٹ کی صنعت اور فلات سازی جو ہے وہ کی صنعتیں قابل ذکر ہیں۔ نجکاری کے جو اثرات ہیں وہ کیا ہوئے؟ نجکاری سے حکومت کی آمدنی میں ظاہر اضافہ ہوا۔ اس سے کیا ہوا؟ حکومت کے جو ادارے تھے ان پر بوجھ ختم ہوا،
کے اداروں کو چلانے کا اور نجی شعبے کی جو ہے وہ حوصلہ افزائی ہوئی، اور ملک میں ظاہر ہے سرمایہ داروں نے سرمایہ کرداری جو ہے کرنے میں دلچسپی کا اظہار کیا۔ یہ شارٹ کویسچن آپ کو ایک ایکسٹرا شارٹ کویسچن کے طور پر آ سکتا ہے۔ کارخانوں میں اس سے بہترین اشیاء جو ہے وہ بننے لگی۔ اب منفی اثرات کیا ہوئے کہ اس سے بے روزگاری میں اضافہ ہوا، ملازمین اپنی ملازمتوں سے ہاتھ دھونے لگے، کیونکہ جب نجی اداروں کے ہاتھوں انڈسٹری آئی تو انہوں نے ان کے اخراجات کو کم کرنے کے لیے کئی ملازمین کو فارغ کیا۔ اس سے ملکی سرمایہ میں کمی اور ذاتی سرمایہ میں اضافہ ہوا۔ ظاہر ہے جنہوں نے صنعتیں خریدی ہوئی تھیں انہوں نے کوئی ملک کی محبت میں یہ کام نہیں کیا تھا، بلکہ اپنی ذاتی بینک بیلنس کو بہتر کرنے کے لیے کام کیا تھا۔ اشیاء کی قیمتوں میں ظاہر اضافہ ہوا، اور نجکاری سے باقی رہ جانے والے ملازمین جو تھے وہ عدم اطمینان اور عدم تحفظ کا اظہار کرنے لگے۔ اب اگلا ٹاپک ہے آپ کا کہ پرویز مشرف اور شوکت عزیز کی متعارف کردہ اقتصادی اصلاحات جو تھی، اکنامک ریفارمز کیا تھی۔ ایک کام ہوا اس دور میں، جی ڈی پی جو تھا، یعنی جو ہماری گراس پروڈکشن تھی، اس میں کافی اضافہ ہوا۔ گراس پروڈکشن عزیز طلبہ اس کو کہتے ہیں کہ ہمارا جو خام مال ہے جس سے کسی انڈسٹری میں چیزیں تیار کی جاتی ہیں، اس میں کافی جو ہے وہ اضافہ ہوا، اور اس میں 7%، اور یہ بہت بڑا اضافہ تھا، پاکستانی تاریخ میں ایک خاص اضافہ تھا۔ لوگوں کو سرمایہ کاری کی ترغیب دی گئی، مختلف شعبوں میں لوگوں نے سرمایہ کاری کی۔ یہ اس دور کی بڑی اہم جو ہے وہ پیش رفت تھی۔ ایک اور کام جو اس دور میں ہوا وہ تھا کہ ہمارا جو خسارہ بجٹ میں ہوتا ہے وہ 7% تھا، اب اس کو کم کر کے 4.5% تک لایا گیا، اور غربت جو تھی وہ بھی کافی کم ہوئی۔ توانائی کا حصول یہ ہمارا بہت بڑا ایشو رہا ہے، تو اس دور میں مشرف صاحب نے ہائیڈل پاور، یعنی جو حرارت سے کوئلے سے بجلی پیدا کرنے کے، اور کے علاوہ جو ہائیڈل یعنی پانی سے بجلی کے پلانٹس تھے وہ بھی جو ہے وہ شروع کیے۔ تو عزیز طلبہ یہ ہمارا چیپٹر جو ہے وہ ختم ہوا۔ اب اس میں ذرا آپ شارٹ کویسچن دیکھ کے پہلے ہم ایم سی کیوز دیکھتے ہیں۔ 20 دسمبر 1971 کو صدر پاکستان اور چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کا عہدہ کس نے سنبھالا؟ یہ ذوالفقار علی بھٹو تھے۔ یوم تکبیر کب منایا جاتا ہے؟ یہ 28 مئی کو منایا جاتا ہے۔ جنوبی ایشیا میں لارڈ رپن نے ایک ایکٹ کے ذریعے مقامی حکومتوں کا نظام نافذ کیا 1884 میں، یہ پہلی دفعہ ہوا۔ اس کے بعد 4th MC کیوز دیکھیے گا۔ ملک بھر کے بینکوں میں مسلم کھاتہ داروں سے زکوٰۃ کاٹی جاتی ہے، یہ 2.5%۔ ضلع کونسل کی کل تعداد کا 33%، 33% مخصوص تھا خواتین کے لیے۔ قومی اسمبلی کے اراکین کی تعداد 342۔ پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے 1998 میں۔ بینظیر حکومت نے یہ جو 7واں جو 5 سالہ منصوبہ تھا وہ متعارف کروایا۔ میاں نواز شریف نے موٹر وے کی تکمیل پر اس کا باقاعدہ جو ہے وہ افتتاح کیا 1998 میں۔ اور عزیز طلبہ یہ ہم شارٹ کویسچن پہلے کر چکے ہیں، اس میں ہم آگے اب دیکھیں گے۔ یہ ابھی جو میں نے آپ کو بتایا مشرف دور حکومت میں خواتین کے لیے کیے گئے 2 اقدامات، میں نے آپ کو بتایا کہ شمشاد اختر کو پہلی دفعہ گورنر اسٹیٹ بینک مقرر کیا گیا، پنجاب میں جو ہے وہ پہلی دفعہ خواتین کو ایز اے وارڈن جو ہے وہ رکھا گیا، اور اس کے علاوہ خواتین کو بغیر کسی ضمانت کے جو ہے وہ قرضے دیے گئے۔ یہ آلریڈی ہم یہ شارٹ کویسچن نمبر 5 بھی کر چکے ہیں، 6 بھی کر چکے ہیں، 7 بھی کر چکے ہیں، ٹھیک ہے جی، 8 بھی ہو چکا ہے۔ یہ ابھی میں نے آپ کو بتایا 9th والا کہ ابھی بینک اور UBL کی نجکاری کتنے رقموں میں ہوئی، یہ ابھی میں نے آپ کو بتایا۔ اور یہ لاسٹ آپ کا شارٹ کویسچن ہے امیدواروں کے لیے BA کی شرط
کس الیکشن میں؟ یہ 2002 کے الیکشن میں جو ہے وہ. تو یہ عزیز طلبہ آج ہم نے شارٹ کویسچن اور ایم سی کیوز کیے اور لانگ کویسچن ہمارے آلریڈی سب ہو چکے ہیں. تو عزیز طلبہ یہ آج کا ہمارا لیکچر نمبر جو ہے وہ 7 تھا جو اختتام